میں عمران خان کے ساتھ تھا اور میں اگر اس کو زیادہ آگے بڑھاتا تو میں اپنے مقصد سے دور ہو جاتا. پاکستان کے تمام حلقوں میں 2، 4، 5 ہزار اب جن لوگوں کو عمران خان ٹکٹ نہیں دے رہا وہ لال حویلی آ رہے ہیں کہ جی ہمیں قلم دوار کا ٹکٹ دو. میں نے کہا میں غدار بھی نہیں ہوں اور بے ایمان بھی نہیں ہوں. سو میری آخری خواہش ہے زندگی کے اس عمر کے حصے میں کہ عمران خان اپنے آپ کو ثابت کرے کہ جو اس کی قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ اس قوم میں انقلاب لائے گا اور تبدیلی لائے گا. ورنہ اس کے بعد تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اس ملک میں تو جو چور مولوی ہے اس نام اسلام کا لیتا ہے، نظر اس کی اسلام آباد میں ہے. پھر اس ملک میں منی لانڈر، بدماش. لیکن اب عید کے چاند پہ بھی جس ملک میں جوا ہوتا ہو کوئی ہے بات کرنے والی کہ چاند اللہ کی طرف سے نکلنا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. سٹا آپ نے لگانا ہے پہلے. نہیں میں نہیں لگاتا. نہیں آپ کی بات نہیں کری، میں جنرل اقبال یہ سٹا نہیں لگتا. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی پوچھتے ہیں کیا ریٹ جا رہا ہے. شیخ صاحب کو یہ خبریں ملتی کہاں سے؟ میں لوگوں میں ہی رہتا ہوں سیریسلی. بٹ وہی والی بات ہے، دین نے اگر اتنی چھوٹ دی نا، جس دن رسی کھچے گی نا اس دن پتہ بھی چل جائے گا. جانی چاہیے. بڑے دن ہو گئے ہیں لوگ وہ تو ابھی تک کہتے پھرے دیکھے بیٹے سے ایک تنخواہ نہیں لی، اقامے پہ نکال دیا. ان کو چھوڑنے پڑے. ان کو اللہ نے سزا میں پکڑا ہے، ناموس رسالت کی سزا میں پکڑا ہے. یہ سارا شریف خاندان جو ہے نا یہ جیل کا مٹیریل ہے. نہیں جائیں گے تو کوئی اور وجہ ہوگی، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی 1-1.5 مہینے سے لگا ہوا ہے. روز ایک رٹی رٹائی رضیہ بٹ کا ناول پڑھ رہا ہے، 6 کا 36. مجھے جناب علی ووٹ کو عزت، تجھے اپنی عزت کوئی نہیں ہے، تو کس کو کیا ووٹ کو عزت دے گا. جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 6 کی تو پیداوار ہے، 4 کی پیداوار ہے. تو نے وہاں سے الیکشن لڑا گوال منڈی میں، تیری ضمانت بری طرح ضبط ہوئی تحریک اس تک. پھر تم نے جنرل جیلانی کو اور ضیاء اللہ کی دم پہ سوار ہو کے اوپر آئے. تم باتیں کر رہے ہیں. یہ جو یہ والی جو عید ہے یہ تو آپ کی کافی گرما گرمی میں گزری، مطلب کیونکہ الیکشن اتنا سر پر ہے. آپ کو لگتا ہے سر الیکشن ہر وقت ہی سرگرم ہوتے ہیں جی ہم. حرام حرام ہے ہمارا بھی سلوگن ہے. آرام حرام ہے سر. لال حویلی کا سلوگن ہے آرام حرام ہے. آرام حرام ہے. حرام نہیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ مخالف کو کرنے دیتے ہیں، نہ چین سے رہنے دیتے ہیں. اس دفعہ آپ کن کن سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ میں حلقہ نمبر 60 سے اور 62 سے کھڑا ہو رہا ہوں انشاءاللہ، اور عمران خان حلقہ نمبر 61 سے کھڑے. ہماری 3 سیٹیں، پہلے ایک ہی تھی یہ جی، پہلے یہ 38 تھی، پھر مری روڈ سے 55-56 بن گئی. کارپوریشن سے میں کھڑا ہو رہا ہوں، کینٹونمنٹ سے عمران خان کھڑے ہو. اور آپ کے باقی لوگ جو ہیں؟ ہمارے باقی لوگ، ہم نے تو 2 سیٹوں کا اتحاد کیا ہے. ابھی خان صاحب ذرا بیزی ہیں، بات کریں گے ان سے. خان صاحب تو اپنے آپ میں بزی ہوئے پھر ہیں. آپ یہ بتائیں یہ جہانگیر تحریر اور خورشید صاحب کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے انہوں نے؟ مجھے نہیں معلوم. میں نہیں خان صاحب، آپ کی شیخ صاحب کی جو دور اندیشی ہے نا، اس سے بڑی ہم نے دور اندیشی. میری یہی دور اندیشی ہے کہ میں نے 4-5 سال جو دوستی کا بول دیا تھا، 9 سال ہو گئے ہیں، وہ میں نے نبھایا. شاہ صاحب یہی کہتے ہیں میں نے دوستی کا بول دیا. شاہ صاحب تو دیکھو اس پارٹی میں ہے، میں پارٹی میں تو نہیں ہوں، میری اپنی عوامی مسلم. لیکن آپ کو نہیں لگتا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ایک نا اہل قرار دیا گیا بندہ جس کو سپریم کورٹ نے یہ باتیں نہ کریں. ایسی ہے ہی ایسی بات، تو کیا کرے بندہ. میں ان کی ذاتی لڑائی اور آپس کی افیکٹ تو پارٹی پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ خود سارے سمجھدار ہیں. کوئی 16 سال کی دوشیزائیں نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ غلط کیا ٹھیک. یہ ہم طوائف کے کوٹھے پہ، یہ طوائف کا کوٹھا ہے جہاں ہم انٹرویو دے رہے ہیں. بدو بھائی ریحام خان سے عظیم عورت بے شک، ٹھیک ہے. میں بچہ تھا، جس طرح ایک طوائف نے میرا خیال رکھا ماں کی طرح. میں گزرتا تھا، وہ خالی ڈبی بھیجتی تھی کہ میں بچہ ہوں کھیلتا ہوں. وہ چونی ٹھنی کا سکہ پھینکتی تھی. اس سارے محلے میں کہنے کو یہ طوائف تھی. لوگ اس کی شرافت کی قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسی ہے. میں نے اپنے بیڈ روم پہ اس کی کوٹ میں جو اس نے بیان دیا ہے لالا لاجپت رام کے بارے میں کہ اس کا بوائے فرینڈ تھا، اگر وہ چاہتی تو اس ساری جائیداد کی مالک ہوتی. بالکل جہاں کی بات نہیں کر رہا، اس ڈاکخانے سے لے کے اس بورڈ کے درخت تک کی جائیداد کی بے تاج ارب پتی مالک ہوتی. اس راول پنڈی میں ایک ہی گاڑی تھی جو کوئلے سے چلتی تھی، وہ اس طوائف کے پاس تھی. اس راول پنڈی میں ایک ہی گائے تھی، سائیوا، اس وقت امپورٹڈ گائے اس سارے پنڈی شہر میں کہنے کو طوائف تھی، صرف اس کے پاس تھی. اور میں آپ کو
دل کی آواز سنا رہا ہوں کہ یہ طوائف جو کہنے کو طوائف تھی بدو بھائی، ریحام خان سے 1 کروڑ درجے عظیم عورت تھی. آئی سلیوٹ ہر. ویسے ہی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، کیونکہ آپ کو جب کوئی رشتہ دیتا ہے اور کوئی رسپیکٹ دیتا ہے تو اس رشتے کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کا نکاح و سنتی، اگر اس کا نکاح 1 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے یا 1 دن کے لیے بھی عمران سے ہو گیا تھا تو اس کو اپنی اوقات ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نکاح کا احترام کرنا چاہیے. اس سے تو 1000 درجے جمائمہ بہتر ہے جو 20 سال سے خاموش ہے. اس نے 40 سال کا ریکارڈ بھی دیا اس کی سیاست کو بچانے کے لیے. اگر یہ ہوتی تو ادھر سے زہر کا تعویذ بھیجتی. آپ کا دن پھر ایسی ماشاءاللہ گزر جاتا ہے، صبح کی نماز کے بعد اپنے علاقے میں نکل جانا؟ میں تو الگ صبح پہلے ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، اس کے بعد والدین کی میری ساتھ ہی قبر ہے. اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں مولانا اشرف علی صاحب کے یہاں لیاقت باغ میں بچپن سے ہی. اچھا. ویسے میری بڑی قربت ہے حسین الدین شاہ صاحب سے بھی. الیکشن کمپین میں نکلنے سے پہلے میں حسین الدین شاہ صاحب سے دعا کرانے گیا، اور اس کے بعد پھر یہاں میں بیٹھ جاتا ہوں ٹل دن نماز مغرب. لوگ آتے ہیں یہاں، ملاقات رہتی ہے، ٹینٹ شینٹ کھانا پینا سارا کوئی، کم و بیش 4-5 میری طرف کتنے لوگ آ جاتے جو کہتے ہیں شیخ صاحب عیدی میں کہہ ہی نہ دینا اینڈ میں. شیخ صاحب میں تو مانگنی ہی میں جا رہا ہوں ادھر، میں ہو ہی نہیں سکتا سادیہ امام سے. وہ شیخ صاحب میرے بچپن کی خواہش ہے، اور اب تو اب مشکل سے مل گئے مجھے. جو ہے نا جی میرے لیے مسائل نہیں عیدی تو لینی ہے. بچپن کی خواہشیں بچپن تک. نہیں یہ میں تو ہر ایک سے مانگتی ہوں، مجھے عید کے دن بندہ ملے. میں یہ کہ میں سب سے گھر میں چھوٹی، میں نے یہ روایت ڈال دی بھی عیدی مانگ کے لے لو، چاہے وہ 5 روپے ہو چاہے 10 روپے ہو، عیدی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. دیکھیں جو عید ماں کے عید تھی نا، بے شک وہ بیچارے دوپٹے سے 2 روپے کھول کے دیتی. دیٹ واز عید. اب تو ایسی میں یہ کہہ رہی ہوں نا، عیدی کی وہ نہیں ہوتی ہے، پیسے کی قدر ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. اب میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا، آپ کہیں گے یہ کیا دیا. نہیں میں بالکل نہیں کہوں گی. میں اس کو سگنیچر لے کے جاؤں گی اور لکھ کے لے کے جاؤں گی کہ یہ عیدی مجھے شیخ صاحب نے دی، میرے لیے یادگار عیدی ہوگی. شیخ صاحب نے کنفرم کر دیا 1000 روپے عیدی دیں گے. 5000 دے دیں گے، کیا یاد. یہ لے جی 5000 تک میں نے بولی بڑھا لی ہے. آگے شو میں دیکھیں ہوتا ہے کیا. شیخ امین کا ہی نقصان ہوگا. شیخ صاحب آپ کے پلے میں پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی 5000 پہ بولی آ کے رکی ہے، 5000 سے بھی بڑھ جائے گی. یہ دیکھیں نا، یہ بھی شیخ ہے نا امین ہے، یہ بھی 5000 50,000 کے برابر ہے، کیونکہ یہ شیخ سے نکل رہی ہے. بالکل شیخ صاحب سے نکل کے آ جا رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے نا. تو میرے خیال میں واحد اینکر ہوں گی جو عیدی لے کے جاؤں گی یہاں سے. آپ سارے فارغ ہو چکے ہیں جی. دیکھیں آج آپ سے میں شیخ رشید صاحب مجھے عیدی دیں گے اور آپ سب دیکھیں گے، کیمرہ گواہ ہوگا، آپ لوگ دیکھیے گا. تو اس لیے پلیز عید کے دن مجھے پہلے بتا دینا 5-10 منٹ میں حوصلے میں آ سکتا. نہیں صاحب فکر نہ کریں، میرے سارے جو کرو ممبر ہیں وہ پیچھے آپ کے یوں کھڑا ہو جائے گا. ڈونٹ وری. جیسے آپ عیدی دیتے ہوئے یوں کریں گے نا اور یوں ہوں گے تو ہم سب پیچھے ہوں گے. فکر نہ کریں. اچھا شیخ صاحب یہ جو ہنسنا کھیلنا، یہ جو آپ کے اندر ایک ہمیشہ سے میں نے نوٹس کیا ہے، وہ چاہے آپ کسی پولیٹیکل شو میں بیٹھے ہوئے ہوں، جنرلی بات آپ سے ہو، آپ سے ایون ویسے میں نے کبھی اکثر پیشتر فون پہ بات کی ہو، میں اکثر ان سے مشوروں کے لیے بھی بات کرتی ہوں کہ شیخ صاحب میں اس کے انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں کہ مجھے مشورے ہی دیتے، میں کیا بات کروں. تو یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتے ہیں. شیخ صاحب ان میں سے ایک ہیں ہمیشہ. یہ جو خوبصورتی ہے یہ آپ کی فیملی میں کسی اور میں بھی ہے؟ پیور شیخ ہیں، صبح دکان کھولتے ہیں، شام کو بند کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مڑیا کدوں انہیں کام چھڈنا ہے.